يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے بے شمار نعمتوں انگنت احسانات سے ہم کو نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ دین آخرت میں تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے اس دین کی اتباع میں ہی ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ یہ دین ہمارے عقیدے کی اصلاح تو کرتا ہی ہے، ہم کو عبادتوں کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہی ہے، جو ہماری دنیا کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی یہ دین الحمدللہ ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے بہترین راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کے معاملے میں اگر توحید کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، عبادات میں ہماری رہنمائی کی ہے، تو زندگی کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے۔ زندگی میں چاہے وہ سیاسی معاملات ہو یا معاشی معاملات ہو یا سماجی معاملات ہو، انسانی زندگی کے یہ تین بڑے شعبے ہوتے ہیں: سیاست یعنی پالیٹکس، اور تجارت اور معیشت یعنی اکانومی، اور تیسرا سوشل لائف، انسان کی سماجیات۔ اللہ تعالیٰ نے سیاسی معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کی، ایک بہترین سیاسی نظام بھی ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی اور اکانومی کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کی، اور اسلام کے پاس اپنا خود کا ایک معاشی، ایک اکانومی کا اپنا خود کا ایک سسٹم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہماری سوشل لائف ہے، ہمارے جو سماجی مسائل ہیں، ان سماجی مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایسے روشن راستے پہ تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے والی ہے۔ اور یہ اجالا صرف دین کا نہیں ہے، یہ اجالا دنیا کا بھی ہے۔ ہماری زندگی کے جو پرسنل معاملات ہیں، ان معاملات میں بھی شریعت نے الحمدللہ نہ صرف ہماری رہنمائی کی ہے بلکہ ہم کو ایک کمپلیٹ نظام بنا کر کے دیا ہے۔ اسلام محض یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں رہنمائی کر دیتا ہے، اسلام نے ایک پورا سوشل سسٹم ہم کو بنا کر کے دیا ہے، ایک وے آف لائف۔ اسلام کا پورا ایک قانونی نظام ہے جس کو ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں۔ پرسنل لا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنا کر کے دیا ہے، اور اسی سماجی نظام کا ایک حصہ ہے نکاح۔ نکاح جو ہے وہ اس کا معاملہ صرف دنیا تک ہے بھی نہیں، نکاح صرف ہماری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، نکاح کے ساتھ ہماری آخرت کی بھی نجات کا انحصار جڑا ہوا ہے۔ آخرت میں ہمارے کامیاب اور ناکام ہونے کی بہت بڑی بنیاد نکاح بھی ہے۔ بھائی نکاح انسانی زندگی کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ سماج جس کو ہم کہتے ہیں نا سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ خاندانوں سے مل کر کے بنتی ہے، اور خاندان کیسے بنتے ہیں؟
نکاح سے بنتے ہیں. انسانی سماج اگر ایک عمارت ہے تو اس عمارت کی پہلی اینٹ کیا ہے؟ شادی. انسانی سماج اگر ایک جسم ہے تو اس جسم کا سب سے پہلا سیل کیا ہے؟ نکاح. اور پہلی اینٹ اگر کسی عمارت کی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو وہ عمارت چاہے آسمان تک کے پہنچ جائے وہ کبھی بھی سیدھی ہونے والی نہیں ہے نا. ایک فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے خشت اول کیوں نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج, کہ اگر کسی معمار نے دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو یہ دیوار چاہے سریا تک پہنچ جائے یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے شریعت نے نکاح کے معاملے میں بڑی شدت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے, کیونکہ نکاح انسان کی دنیا کی کامیابی کا ہی ضامن نہیں ہے, اس کی آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ہمارے عقیدے اور عبادات کے معاملے میں سوال نہیں کرے گا, ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے قیامت کے دن اپنے عقیدے اور عبادات کے ساتھ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کے بارے میں بھی جواب دینا ہے. میں نے اللہ کا نام لے کر کے اس کو اپنے نکاح میں لیا ہے, کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ, آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. فرمایا والمرأة راعیۃ علی اہل بیتہا وزوجہا وہو مسئولۃ عنہ, اور عورت اپنے شوہر اور اس کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے, کل قیامت کے دن عورت سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. صرف سوال ہی نہیں ہوگا میری بہنوں, کل قیامت کے دن آپ کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ بہت کچھ اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں آپ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسی. اللہ کے نبی نے اپنی ایک صحابیہ سے پوچھا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ صحابیہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیف انتی بی, تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی صحابیہ نے فرمایا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ, اللہ کے نبی جتنا میری طاقت میں ہے میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی, طاقت بھر اس کی اطاعت کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انتی من, اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اخلاق دیکھتی رہو, فإنہ جنتکی ونارکی, کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے. تمہارے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک تم کو جنت میں لے کر کے جائے گا اور شوہر کے ساتھ برا سلوک تم کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جیسے ہم اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتے, نکاح کے معاملے میں بھی نبی کی سنت کی اتباع کریں. پچھلے خطبے میں جو آپ کے حضور میں نے پیش کیا تھا, میں نے نکاح کی تاخیر کو موضوع بنایا تھا کہ معاشرے میں نکاح تاخیر سے ہو رہے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں. نکاح میں تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رشتہ تلاش کرتے ہوئے شریعت نے جو معیارات بنائے ہیں ہم اس کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں. شریعت کا کرائٹیریا نظر انداز کر کے ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریا طے کر لیے اور اس کرائٹیریا پر رشتے تلاش کرتے ہیں. اور بلند تو نکاح کرنے کی جو سوچ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد نکاح کیا جائے وہ سوچ نہیں ہے. اور جب سوچ بنتی ہے کہ نکاح وقت پر کیا جائے, مطلب جس وقت پر نکاح کی سوچ بنتی ہے کہ بھائی چلو لڑکا 25 سال کا ہو گیا اب نکاح کرنے, اس کے بعد جو کرائٹیریا بنا کر کے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں نا وہ شریعت کا دیا ہوا کرائٹیریا نہیں ہے. کیسے لڑکوں کا انتخاب کیا جائے شادی کے لیے اور کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے شادی کے لیے, اس میں بھی ہم کو قرآن و سنت کی طرف دیکھنا ہے. بھائی ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا, تو اہل حدیث صرف نماز کے معاملے میں قرآن و سنت کو نہیں دیکھتا ہے, وہ نکاح کے معاملے میں بھی قرآن و سنت کا دیکھتا ہے. اور قرآن و سنت نے صرف نماز کے معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کی ہے, قرآن و سنت نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو تمہارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے. اور اس کرائٹیریا میں سب سے پہلے شریعت نے جو کرائٹیریا طے کیا وہ کیا ہے؟ دین. رشتے کے معاملات میں سب سے پہلی چیز جو ایک لڑکے کو لڑکی کے اندر دیکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین. اور جو ایک لڑکی اور اس کے گھر والوں کو لڑکے کے اندر دیکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, لڑکی سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالھا, مال کی وجہ سے, یعنی پرانے زمانے میں لوگ جہیز تو نہیں لیتے تھے پر یہ سوچتے تھے کہ پیسے والی لڑکی سے شادی کرو گے جس کا باپ پیسے والا ہے تو بھائی اس کو وراثت میں اپنے باپ سے ملے گا مال.
اس کے مال سے اگر میں فائدہ نہیں بھی اٹھا سکوں تو میرے بچے ہی فائدہ اٹھائیں گے. تو ایک کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ رہتا تھا، کیونکہ وراثت کا نظام تھا، لڑکیوں کو وراثت میں مال ملتا تھا، تو یہ سوچتے تھے بھائی پیسے والی بیوی ہم پر نہیں خرچ کرے گی تو ہمارے بچوں پر ہی خرچ کرے گی، اس کی موت کے بعد مجھے وراثت نہ ملے، میں پہلے بھی مر گیا تو کم سے کم میرے بچوں کو بھی وراثت ملے گی. تو لمالہا، لوگ عام طور پہ مال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ولجمالہا، لوگ جمال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ولحسبہا، اور خاندان دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ولدینہا، اور دین دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. دیکھی تو جاتی ہیں چار چیزیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اصل کرائٹیریا دین کو بناؤ. شریعت یہ نہیں کہ خوبصورتی مت دیکھو سرے سے، ابھی میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا، لیکن آپ کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ دیندار لڑکی. پر ہمارے یہاں دین دیکھا ہی نہیں جا رہا. دین تو سرے سے ہماری جو ایک لائن ہے ترجیحات کی، پرائرٹی کی، اس میں دین بہت نیچے آتا ہے. لڑکوں کا بھی معاملہ یہی ہے. اللہ کے نبی نے لڑکیوں کے اولیاء سے کہا بھائی لڑکی خود اپنا رشتہ تلاش نہیں کرے گی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے کہ لڑکیاں بیچاری مجبور ہیں، ماں باپ پریشان ہیں اور توجہ نہیں دے رہے، تو لڑکیوں کو اپنا بایو ڈاٹا شیئر کرنا پڑ رہا ہے الگ الگ گروپس میں. اسلامی شریعت میں لڑکی اتنی باحیا ہوتی ہے نا، اپنا رشتہ تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کا باپ اگر اس سے کہے گا نا کہ فلاں لڑکا تمہارے رشتے کے لیے میں نے منتخب کیا ہے، تم کو پسند ہے کہ نہیں، تم کو قبول ہے کہ نہیں، وہ اتنی باحیا ہوتی ہے کہ وہ زبان سے ہاں نہیں بول پائے گی. یہ تو ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی خرابی ہے کہ رشتے ملنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بہت سارے ماں باپ ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے، وہ بالکل تھک گئے. اب بیچاری لڑکی خود رشتہ تلاش کر رہی ہے، الگ الگ میٹریمونیل گروپ میں بیچاری اپنا بایو ڈاٹا شیئر کر رہی ہے. میرے پاس کتنے سارے بایو ڈاٹا آتے ہیں کہ شاید کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ. ہاں نہیں، یہ بہت خراب صورت حال ہے معاشرے کی. لڑکی کا کام نہیں ہے رشتہ دیکھنا. رشتہ دیکھنا لڑکی کے لیے لڑکی کے والد کا کام ہے، اس کے بھائی کا کام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے لڑکی سے خطاب نہیں کیا، کیونکہ اختیار تو لڑکے کے باپ کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے باپ کو، لڑکی کے بھائی کو خطاب کرتے ہوئے کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچی کی شادی کرا دو. پہلی چیز دیکھو دین اور اخلاق بھی دین ہی میں سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیندار آدمی بد اخلاق بھی ہو، پر کیونکہ اخلاق کا شادی چلنے کے معاملے میں بہت اہم رول ہے تو خصوصی طور پہ کیا کہا؟ اخلاق دیکھو، کہ دین دیکھو اور اخلاق دیکھو. اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین دیکھ ہی نہیں رہا، دین سرے سے ہماری فہرست ہی میں نہیں. اور بے دین لڑکے سے دیندار لڑکی کی یا دیندار لڑکے کی بے دین لڑکی سے شادی کرا دینا فتنہ ہے. زندگی کے بہت سارے مسائل میں دیکھتا ہوں شادی شدہ زندگی میں اس لیے آتے ہیں لڑکا دیندار ہے لڑکی بے دین ہے، دونوں کے مزاج میں کوئی موافقت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. لڑکا چاہتا ہے لڑکی پردہ کرے، لڑکی آزادانہ رہنا چاہتی ہے. لڑکا دنیا داری سے بھاگتا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، لڑکی بدترین قسم کی دنیا پرست ہے. دونوں کا مزاج ہی نہیں مل پا رہا. بھائی دو لوگ جن کی منزلیں الگ الگ ہو ان کے راستے ایک نہیں ہو سکتے. ایک لڑکا جس کی منزل آخرت ہے اور اس کی بیوی کی منزل دنیا ہے، دونوں کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا، دونوں زندگی میں ہم سفر بن کر کے نہیں رہ سکتے. اس کے برعکس ایک لڑکی جس کے تصور پر آخرت کی فکر کی غالب ہے، جو دنیا داری سے دور رہنے والی ہے، وہ خالص دیندار لڑکے کے ساتھ اس کے مزاج میں موافقت نہیں ہو پاتی. پہلی چیز تو یہ کہ دین دیکھو. کچھ لوگ سرے سے دین دیکھتے ہی نہیں. پیسہ تلاش کرنے دیندار لڑکا ملا، ٹھیک ٹھاک ہے مالی اعتبار سے، لیکن دین جو ہے نا دیندار ہے. مالی اعتبار سے کوئی بہت فائق نہیں ہے لیکن دین والا ہے، یہ بول کے ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں بھائی ہم کو پیسے والا لڑکا چاہیے. اور ایک بددین قسم کا لڑکا مل گیا، مالدار ہے، اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے پیسے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے گا. ہاں بے دین لڑکے سے شادی کر کے یہ بول دیں گے اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے گا. بھائی اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا نہیں ہے. ہاں
غریب لڑکی سے غریب لڑکا ایک مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک بھی ہے لیکن آپ کے معیار کے موافق نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ مالی اعتبار سے کمزور ہے, گھر سے دیندار ہے. اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا بھی ہے. اگر یہ بچہ گرچہ میرے معیار کے مطابق مالدار نہیں ہے پر میں شادی کرا دوں, اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا, بچہ دیندار ہے. تو دین ہماری فہرستی میں نہیں ہے, پرائرٹی میں ہونا تو بہت دور کی بات ہے. جو ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, چیک لسٹ لڑکے کے اندر چیک کرنے کے لیے یا لڑکی کے اندر چیک کرنے کے لیے, اس لسٹ میں دین سرے سے ہے ہی نہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے. یا کچھ لوگوں کے یہاں اگر دین ہے بھی, دین دیکھ بھی رہے تو زیادہ سے زیادہ کیا دیکھ لیا کہ لڑکی نقاب پہنتی ہے اور لڑکا داڑھی رکھا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے, نقاب دینداری کی علامت ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. داڑھی رکھنا ہماری دینداری کی علامت ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن میرے بھائیوں, دین میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ دین میں پہلے داڑھی نہیں آتی, دین میں پہلے نقاب نہیں آتا, دین میں پہلے عقیدہ آتا ہے, دین میں پہلے توحید آتی ہے. آپ اپنی بچی اگر کسی لڑکے سے آپ دینے جا رہے ہیں, کسی لڑکے کی نکاح میں آپ دینا جا رہے ہیں, سب سے پہلے پرائرٹی میں اس کا عقیدہ چیک کرو, اس کا منہج چیک کرو کہ وہ موحد ہے یا قبر پرست ہے, وہ متبع سنت ہے یا بدعتی ہے. پہلی چیز یہ چیک کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے معاشرے کے اندر, ایک اچھی خاصی دیندار اہل حدیث گھرانے کی لڑکی ہے اور ایک قبر پرست کی نکاح میں دے دی ہے. واللہ کسی لڑکی پر جو توحید والی ہو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والی ہو, اللہ کے علاوہ اس نے کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا, اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ اس کو کسی قبر پرست کی بیوی بنا دو, کسی ولی پرست کی بیوی بنا دو, کسی پیر پرست کی بیوی بنا دو. آپ باپ ہونا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ کیوں ڈالی ہے؟ تاکہ لڑکی کے ساتھ ظلم نہ ہو. لڑکی سمجھدار نہیں ہے, وہ اپنا رشتہ تلاش کرنے جائے گی تو وہ صحیح معیارات نہیں دیکھ سکے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے گارجین اور ولی بنایا ہے تاکہ آپ اس کے موافق رشتہ کریں, نہ کہ اس پر ظلم کریں. آپ ولی ہیں, آپ مالک نہیں ہیں لڑکی کے, جیسا چاہو رشتہ کر دو. ولی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا رشتہ صحیح جگہ کرنا ہے, اور صحیح جگہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ توحید والی کا لڑکا رشتہ توحید والے لڑکی کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ نکاح میں سب سے اہم ترین چیز ہے آخرت کی کامیابی. ہمارے نکاح کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو ایک ایسے لڑکے کے نکاح میں دیں جو اس کے دین کے معاملے میں اس کا مددگار بن سکے. لیکن ایک مسلمان لڑکی کو کسی قبر پرست کے نکاح میں دینے سے اس کے دین میں مدد نہیں, بلکہ اس کے دین کے معاملے میں اس پر ظلم ہوتا ہے. موحد لڑکی کے لیے قبر پرست لڑکا فتنہ بن جاتا ہے. بیشتر معاملات میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری بیچاری بولی بالی لڑکیاں توحید والی تھی, قبر پرستوں کے نکاح میں دے دی گئی, اور سسرال والے اور شوہر کے دباؤ میں آ کر کے وہ بھی قبر پرست بن گئی. دسیوں کیسز میرے پاس ہے. ایک جگہ, نام نہیں لینا چاہوں گا میں, ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, میں پروگرام میں نے خطاب کیا اور میں نے منع کیا اس سے کہ موحد لڑکیوں کو قبر پرستوں کی نکاح میں نہ دیا جائے. تو جو پروگرام کی انتظامیہ تھی انہوں نے بتایا, شیخ ہماری جمعیت کے جو امیر ہیں ان کی 4 لڑکیاں, چاروں کا رشتہ ایسے قبر پرستوں سے ہوا ہے. جمعیت کی لڑکیاں, جمعیت کے امیر کی لڑکیاں, اور بتا رہے کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ قبر پرستوں سے نکاح ہوا, ان دامادوں کی وجہ سے امیر صاحب کے گھر پہ پیروں کا آنا جانا ہے, مجاوروں کا آنا جانا ہے. لڑکیاں, میں نے کہا ٹھیک ہے, موحد لڑکی کو شادی دے دی تو کیا ایسا ہو گیا کہ انہوں نے دعوت دے کر کے اپنے شوہروں کو اہل حدیث بنا دیا؟ کا اہل حدیث بنانا تو دور کی بات ہے, ان کی وجہ سے امیر صاحب کے گھر میں بدعتیں شروع ہو گئی ہیں. بھائی کیونکہ شوہر ڈومینیٹ کرتا ہے, شوہر کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ اپنی بیوی کو کنٹرول کرتا ہے, اس کے صرف دنیا کے معاملات کو کنٹرول نہیں کرتا, اس کے دین کے معاملات کو بھی کنٹرول کرتا ہے. واللہ بہت بڑا ظلم ہے ایک موحدہ لڑکی کو کسی قبر پرست کی نکاح میں دینا. اور میں بالکل بار بار یہ بات فتوے کی زبان میں یہ بات میں بول رہا ہوں, کوئی موحد لڑکی توحید والی اگر اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا کوئی بھی ولی اور گارجین اگر اس کا نکاح کسی قبر پرست سے کرا رہا ہے, شریعت نے یہ اختیار دیا ہے اس لڑکی کو کہ وہ اپنے ولی کا ولایت فسخ کرا دے کہ یہ آدمی میرا ولی بننے کے لائق نہیں, اور واقعتاً ایسا آدمی ولی بننے کے لائق نہیں ہے.
یہ نااہل ہے، یہ ایلیجیبل نہیں رہ گیا ولی بننے کا، وہ دارالقضا میں جائے گی یا کوئی بھی مسلمان جمعیت ہے، مدرسہ ہے، سینٹر ہے، مسجد ہے، اس کے ذمہ داروں کے سامنے جا کر کے اپنا مسئلہ رکھے، اگر اس کے ولی کا سمجھایا جائے، ولی اگر نہیں مان رہا، ضد کر رہا ہے، ایسے ولی کی ولایت ساقط ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس کی ولایت اپنی بیٹی کے اوپر سے ختم ہو جائے گی، اور جو اس کا قریبی ولی ہوگا یا جو مسلمان مسجد مدرسے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ولایت میں اس موحد لڑکی کا رشتہ کسی موحد لڑکے سے کرا دے۔ ایک دم صاف بات میں کہہ رہا ہوں، فتوے اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں علماء کے۔ بھائی آپ یہ نہیں قبول کرتے کہ آپ اپنے لڑکی کی شادی کسی شرابی سے کر دیں، کسی جواری سے کر دیں، کسی قاتل سے کر دیں۔ واللہ اگر آپ کو توحید کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ شرک کرنا بڑا گناہ ہے یا شراب پینا بڑا گناہ ہے؟ ہاں کوئی شک ہے اس میں؟ آپ اپنی بچی کی شادی کسی شرابی سے نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے شراب پینا تو گناہ ہے، تو شراب پینا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنا بڑا گناہ ہے؟ آپ اپنی بچی کی شادی کسی چور ڈاکو سے نہیں کر سکتے، چوری اور ڈاکو بڑا گناہ ہے یا شراب یا شرک کرنا بڑا گناہ ہے؟ آپ کسی زانی سے اپنی بچی کا نکاح نہیں کر سکتے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنا بڑا گناہ ہے؟ تھوڑی سی توحید کی غیرت اپنے دل میں باقی رکھو، آپ اپنی بچی پر نہیں اس کے آنے والی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ اس کے بچن سے پیدا ہونے والے بچے بھی اسی قبر پرست باپ کے راستے پر چلیں گے، الا من رحیم ربی، اللہ تعالیٰ رحم کرے تو الگ بات ہے۔ ہاں لیکن عام صورتحال کیا بنتی ہے؟ عام صورتحال تو یہی بنے گی کہ کسی شرک کرنے والے کا بچہ تو اسی کے راستے پر چلے گا۔ دین کو معیار بنائے، اور صرف لڑکی کے معاملے میں نہیں، لڑکے کے معاملے میں بھی۔ اپنے لیے آپ رشتہ تلاش کر رہے، موحد لڑکی ڈھونڈ کر کے لائیں۔ بڑا پرابلم یہی ہے نا، لڑکے جب قبر پرست لڑکیوں سے نکاح کریں گے تو توحید والی لڑکیاں کہاں جائیں گی بھائی؟ لوگ مجھ سے بولتے ہیں شیخ میں لے کے تو آ رہا ہوں قبر پرست گھرانے کی لڑکی، میں دعوت دے کر کے اس کو اہل حدیث بنا دوں گا، توحید والی بنا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اتنے بڑے معاملے میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے کہ توحید کے معاملے میں آپ نے رسک لے لیا، ایک بدعتی کو لے کر کے آ گئے گھر میں۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں، اگر اس کو ہدایت نہیں ملی تو پھر تو لڑکی کا بہت کچھ اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ واللہ میں نے ایک نہیں دسیوں کیسز دیکھے ایسے، دسیوں کیسز جہاں اہل حدیث گھرانے کے لڑکے نے کسی قبر پرست لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد گھر میں بچے باپ کے بجائے ماں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک جھارکھنڈ میں میرا پروگرام تھا، اہل حدیث گاؤں پورا، نہ صرف گاؤں اہل حدیث بلکہ اہل حدیث علماء کا گڑھ ہے وہ گاؤں، میرا کم جانا ہوتا ہے اس طرف، شمالی ہند کی طرف۔ تو میں گیا تو میں نے راستے میں جو جن کے گھر میں انتظام تھا ٹھہرنے کا، تو میں نے دیکھا بچوں کے گلے میں تعویذ ہے۔ تو میں نے جو ذمہ دار تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ گھرانہ پورا اہل حدیث، وہ علاقہ پورا اہل حدیث علاقہ، میں نے کہا بچوں کے گلے میں تعویذ کیسے؟ اہل حدیثوں کے یہاں تو تعویذ حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا شیخ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے گاؤں کی غیر اہل حدیث لڑکیوں کو شادی کر کے لے آئے، وہ بچوں کو تعویذ پہنا دیتی ہیں، ہم روک نہیں پاتے۔ کیا گارنٹی آپ کے پاس؟ ہاں ایک قبر پرست گھرانے کی لڑکی آپ لے کر کے آ جائے، کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ قبر پرست لڑکی آپ کے بچوں کو قبر پرست نہ بنا دے؟ اچھا میں نے وہ کہا لاؤ بچہ میں تعویذ کاٹ دیتا ہوں، جو سسر تھے نا، باپ اس کا موجود نہیں تھا، سسر اڑ گیا، نہیں شیخ نہیں ابھی جھگڑا ہو جائے گا گھر کے۔ میں نے کہا میں تعویذ توڑ دیتا ہوں، سسر اہل حدیث ہے لیکن بہو کی طرف سے اس نے وہ تعویذ نہیں کاٹنے دیا کہ ابھی بہو جھگڑا کر لے گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے، بلکہ میں ایسے بھی کیسز جانتا ہوں جہاں پر نہ صرف یہ کہ بچے، بلکہ ایک اہل حدیث لڑکے نے ایک قبر پرست عورت سے شادی کی اور وہ خود اس قبر پرست کے راستے پہ چلنے لگا۔ ایسے بھی کیسز میں جانتا ہوں، اس کے مذہب سے اس کے دین سے وہ تاثیر ہو گیا۔ سلف میں سے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک معتزلی لڑکی سے شادی کر لی، سلفی تھے، اہل سنت میں سے تھے، اور معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے نا، اس معتزلی لڑکی سے شادی کر لی اور اس کے بعد اپنا اہل سنت کا مسلک چھوڑ کر کے وہ معتزلی ہو گئے، اس لڑکی کے مسلک میں پڑ گئے۔ عورتوں کے اندر بہت پاور ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں، عورتیں خود اس کو نہیں سمجھ پاتی کہ ان کا پاور کتنا زبردست ہے۔
پر ایک عورت جب منوانے پر آتی ہے نا آدمی کا دین بھی تباہ کر دیتی ہے. بنانے پر آتی ہے تو دین بنانے پہ بنا دیتی ہے, بگاڑنے پہ آتی ہے تو بگاڑ بھی دیتی ہے دین. عورتوں کا جو کنونسنگ پاور ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے, اور اگر اس کنونسنگ پاور کا زبردست استعمال کر لیں, ماں باپ چھڑوا دیتی ہے, مسلک چھڑانا کون سی بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. جب چھڑوانے پر آتی ہے نا تو ماں باپ چھڑوا دیتی ہیں وہ. تو اس لیے اچھا دوسری بات یہ کہ چلے مان لیں آپ کی دعوت سے آپ کی بیوی ہونے والی ایلیڈیس ہو جائے گی, لیکن یہ جو دوسری ایلیڈیس لڑکیاں ہیں یہ کہاں جائیں گی؟ آپ کہتے ہیں میں شادی کر رہا ہوں غیر ایلیڈیس کو ایلیڈیس بنا دوں گا, اور جن کے گھروں میں ایلیڈیس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 2 3 3 4 4, باپ بیچارہ پریشان ہے, واللہ میرے سامنے آ کر کے روتے ہیں لوگ, بھائی آ کر کے روتا ہے, باپ آ کر کے روتا ہے کہ شیخ 5 سال سے رشتہ تلاش کر رہا ہوں, ایک لڑکا نہیں مل رہا ہے. آپ میٹریمونیل جو گروپس بنے ہوئے واٹس ایپ کے آپ دیکھیں, 40 لڑکیوں کا بایو ڈاٹا آتا ہے تو ایک لڑکے کا بایو ڈاٹا آتا ہے. 40 اور 1 کا ریشیو ہے. کہاں جائیں گی یہ لڑکیاں؟ اگر اہل حدیث لڑکے ہی بدعتی لڑکیوں سے شادی کریں گے تو اہل حدیث لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ اسی لیے رشتے میں سب سے پہلے دین دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دین دیکھیں, لیکن پرائرٹی کس کو دیں؟ دین کو دیں. اور دین میں سب سے پہلے کیا دیکھیں کہ بھائی منہج کیا ہے, عقیدہ کیا ہے اس کا. اس کے بعد عبادتیں بھی دیکھیں, لڑکا نمازی کی نہیں نمازی ہے, لڑکی نمازی ہے کہ نہیں نمازی. نماز تو توحید کے بعد سب سے بڑا کرائٹیریا نماز ہے. اس لیے میں لڑکے والوں سے کہتا ہوں اور لڑکی والوں سے بھی کہتا ہوں, اپنا رشتہ تلاش کرنا ہے تو دین کی جگہوں پر تلاش کریں. آپ اگر اپنی لڑکی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں شاید دیندار لڑکے کہاں ملیں گے. میں نے کہا دیندار لڑکے سڑکوں پہ نہیں ملیں گے. دیندار لڑکے تلاش کرنا ہے تو فجر میں آ کر کے مسجد کی پہلی صف میں تلاش کرو. کل سے پتا چلا مسجد بھری ہوئی ماشاءاللہ, ہاں فجر کے اندر پہلی دونوں صفیں نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے. بھائی دیندار لڑکے آپ کو دینی مقامات پر ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیندار لڑکے ہمیشہ اچھے شوہر بنتے, لیکن اگر ایک لڑکا دیندار ہے, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈرتا ہے, نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے, روزے کے معاملے میں, حلال و حرام کے معاملے میں, اس میں اس بات کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا. جو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈر رہا ہے, زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا. اس لیے حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا کہ میں اپنے لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیسے لڑکے کا انتخاب کرو؟ تو حسن بصری نے کہا دیندار لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرو. ان احبھا اکرمھا, اگر تمہاری لڑکی سے محبت کرے گا تب تو اس کے حقوق ادا کرے گا ہی. وَإِن كَرِهَا, مان لو کبھی محبت نہیں ہوئی, کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی ویسی پسند جیسی تھی وہ مزاج نہیں ملا, اگر پسند نہیں بھی ہوئی, محبت پیدا نہیں بھی ہوئی, تو کم سے کم اللہ سے ڈر کر کے اس کے حقوق پورے کرے گا. شوہر دیندار ہوتا ہے نا, اگر بیوی سے محبت نہیں بھی کر رہا تو یہ احساس کم سے کم رہتا ہے کہ یہ گرچہ محبوب نہیں ہے پر میری ذمہ داری ہے, مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے, اس کے لیے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. تو دیندار لڑکا وہ دین کے معاملے میں اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ کی بچی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا, آپ کے بچی سے ہونے والے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا. اور یہی معاملہ لڑکی کا بھی ہے کہ ایک لڑکی اگر اپنے شوہر سے محبت نہیں بھی ہو پا رہی اس کی, تو کم سے کم اللہ کے ڈر سے اس کی اطاعت کرے گی. شوہر کی اطاعت دنیا کا مشکل ترین کام ہے عورت کے لیے, خاص طور پہ آج کی دور کی عورت کے لیے بہت مشکل کام ہے شوہر کی بات ماننا. پر جو دیندار عورت ہوتی ہے نا, وہ یہ سوچتی ہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت, اس لیے اس کے لیے شوہر کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. تو دین دیکھیں, بنیادی طور پہ دین میں عبادتیں بھی دیکھیں. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے خوبصورتی بھی دیکھیں. شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ کیسی بھی لڑکی اس سے شادی کر لو. بعض لوگ کیا اوور دینداری پائی جاتی کہ بھائی سیرے سے چہرہ دیکھو ہی مت, بس دین کے نام پر شادی کر لو. ہماری شریعت, میں نے پہلے نہیں کہا نا, ہماری شریعت نازل کرنے والا اللہ ہے اور ہماری فطرت بنانے والا بھی اللہ ہے. اس لیے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے بالکل موافق ہے. اور انسان کی, مردوں کی فطرت میں ہوتی ہے خوبصورتی کو پسند کرنا. حسن پسندی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مزاج میں ڈالی ہے. تو شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ سرے سے خوبصورتی نہیں دیکھنا ہے, بلکہ شریعت کہتی ہے دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا میں نکاح کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول, تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھا تم نے اس لڑکی کو؟ اللہ کے نبی نہیں دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ دیکھو. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْءٍ, کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کبھی کبھی پرابلم ہوتا ہے.
کچھ ترچھاپن ہوتا ہے، تو جا کے دیکھ لو تم کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، تاکہ شادی کے بعد تم کو کراہت محسوس نہ ہو۔ انسان شادی کرتا ہے کیوں؟ زنا سے بچنے کے لیے، اور اگر وہ زنا سے بچنا چاہتا ہے تو بیوی کا حسن و جمال اس کی چاہت کے موافق ہونا چاہیے۔ تو خوبصورتی دیکھو، لیکن دو چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خوبصورتی کون دیکھے گا؟ خوبصورتی سے کس کو لینا دینا ہے؟ بیٹے جو شادی کر رہا ہے اس کو لینا دینا ہے نا۔ تو جو شادی کرنے والا لڑکا ہے وہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورتی کے اعتبار سے میرے موافق ہے کہ نہیں موافق ہے۔ ہمارے سماج میں پرابلم کیا ہے کہ لڑکا نہیں دیکھ رہا، مائیں دیکھ کر کے رشتہ ریجیکٹ کر دے رہی، بہنیں دیکھ کر کے رشتہ ریجیکٹ کر دے، لڑکے کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی۔ خوبصورتی صرف اس کا تعلق لڑکے سے، لڑکا دیکھے گا میرے موافق ہے کہ نہیں موافق ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے ماں نے فوٹو دیکھا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، بہنوں نے فوٹو دیکھا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، حتیٰ کہ سسر اور بہنوئی کو بھی لے جا رہے دکھانے کے لیے۔ یہ تو جائز بھی نہیں، سسر یا بہنوئی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہونے والی بہو یا اپنے ہونے والی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو سراج کو دیکھے، لڑکا صرف دیکھے۔ اچھا لڑکا بھی دیکھے تو خوبصورتی کا ایک جو انسانی اعتبار سے معیار ہے وہ معیار کے حساب سے دیکھ لے کہ نارملی لڑکی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب ہر لڑکا حور کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو حوریں تو دنیا میں نہیں ملے گی میرے بھائیوں نا، اس کے لیے تو خوب محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، اطاعت و فرما برداری کا کام کرنا پڑے گا۔ جنت میں جا کر کے حوریں ملیں گی، دنیا میں حور نہیں ملے گی۔ دنیا میں دنیا والی ہی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، انہی سے کام چلانا پڑے گا۔ یہ جو دیر سے نکاح ہو رہا ہے نا اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ 16 17 18 20 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کرا دو نا، اس کے معیارات اتنے پختہ نہیں ہوتے، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے کہ عورت مل گئی شادی کرنے کے لیے، عورت ہے اتنا کافی اس کے لیے۔ 25 30 سال کے بعد آدمی اتنا تجربہ کار ہو جاتا ہے نا کہ اس کے معیارات بہت بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کے معیار کے حساب سے کوئی لڑکی مل ہی نہیں رہی ہے۔ ہاں پہلے یہ ہوتا تھا بھائی، لوگ کہتے تھے چلو گوری ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے، بچوں کا پہلی بات تو خوبصورتی بچوں کا معیار ہوتا ہے۔ میں بار بار لڑکوں کو یہ سمجھاتا ہوں، بچے خوبصورتی دیکھتے ہیں، جو لیجنڈ ہوتے ہیں نا وہ پرسنالٹی دیکھتے ہیں، اور یہ بات آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی، شادی کے کچھ سالوں کے بعد آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ خوبصورتی شادی شدہ زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے جتنی پرسنالٹی رکھتی ہے، دینداری رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے لیکن بچے بھائی شادی نہیں ہوتی نا، جب تک آدمی ایک شادی نہ کر دے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پسند کیا ہے، پہلی شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکی پسند ہے۔ تو خوبصورتی دیکھ لو، لیکن یہ معیار خوبصورتی کا کہ حور تلاش کر رہے ہیں، باقاعدہ فٹ اور انچ بتا دیں، اتنے فٹ اتنے انچ کی ہونی چاہیے۔ کچھ رشتے ریجیکٹ ہوئے انچ کی بنیاد پر کہ اتنے فٹ اتنے انچ کی چاہیے پر یہ اتنے فٹ کی اتنے انچ کی نہیں، اس پر رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ بال اتنے بڑے ہونے چاہیے، پیر ایسا چھوٹ، پہلے کہتے تھے لوگ کہ مطلب گورا پن ہوتا تھا، اب گورے پن میں اتنی ویرائٹیز ہے ہاں کہ ہم اسنو وائٹ ڈھونڈ رہے تھے، یہ ملکی وائٹ۔ یہ کون سا معیار ہے خوبصورتی کا؟ میں نے ایک رشتہ میں نے دیکھا کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا کہ لڑکی کے ہاتھ سے نا وہ چمڑیاں نکلتی تھیں سردیوں میں، بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ ایک رشتہ ریجیکٹ ہو گیا کہ ایڑیاں پھٹی ہوئی، ایڑیاں پھٹی ہونے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا بہنوں نے۔ تو اتنا خوبصورتی کا اتنا ایسا اسٹینڈرڈ نہ بنا دے کہ اس اسٹینڈرڈ میں دنیا میں لڑکیاں ہی نہیں مل رہی۔ نارمل طریقے سے انسان دیکھ لے خوبصورتی کا جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ کریں گے ویسا آپ کو ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں دینداری کا ڈیمانڈ نہیں ہے، خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ لڑکی بد اخلاق ہے، بے دین ہے۔ بھائی آپ نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ آپ کو ملا؟ آپ کا ڈیمانڈ تھا خوبصورتی، آپ کا ڈیمانڈ تھا حسن، تو حسن و جمال آپ کو مل گیا۔ اخلاق کا آپ نے ڈیمانڈ ہی کہاں کیا تھا؟ دینداری تو آپ کے کرائٹیریا میں تھی ہی نہیں، تو اگر لڑکی بے دین ہے تو آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں، کیونکہ دین کو آپ نے معیار ہی نہیں بنایا۔ کتنے یہ دین کو معیار نہ بنانے کی وجہ سے کتنی دیندار لڑکیاں با اخلاق پڑھی لکھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی کے خاندان کی بے دین بد اخلاق خوبصورت لڑکیوں کی شادی ہو جا رہی ہے، یہ خوبصورتی میں تھوڑی کمتر ہے اس کی نہیں ہو رہی۔ تو خوبصورتی کو معیار بنائے، خوبصورتی آپشنل چیز ہوتی ہے، یعنی ہر انسان کی خوبصورتی کا دیکھنے کا معیار الگ ہوتا ہے۔ خوبصورتی کہا جاتا ہے دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، اور کوئی معیار ایسا مت بنائے کہ اس معیار پر، یہی معاملہ مال کا بھی ہے، لڑکوں کا مال دیکھنا بری چیز نہیں ہے۔ بھائی ایک باپ اپنی بچی کی شادی کرانے جا رہا ہے، اب اس نے جو لائف اسٹائل اپنی بیٹی کو پرووائڈ کیا ہے، جو اس کی ضرورتیں اس نے پوری کی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا معیار وہ لڑکے کا دیکھ سکتا ہے کہ بھائی لڑکا اتنا کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے کہ میں نے جیسا اپنے گھر میں رکھا ہے وہ ایسا اپنے گھر میں میری بچی کو رکھ لے جائے۔
اتنا مال دکھنے میں حرج نہیں ہے، پر اس میں بھی دو باتیں. پہلی بات، مال سے زیادہ پوٹینشیل دکھنا چاہیے. آدمی لڑکا مالدار ہے کہ نہیں مالدار ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے. اگر مال کمانے کی صلاحیت ہے، فی الوقت مالدار بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے برکت دے گا. بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہو کہ شادی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا مالی اعتبار سے خوشحال نہیں بنایا تھا، لیکن کیونکہ پوٹینشیل تھا شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی. بلکہ شادی کے بعد لڑکیاں برکت لے کر کے آتی ہیں. حضرت عمر ابن قرآن مجید میں حضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مالداری کو نکاح کے علاوہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مال کا وعدہ صرف نکاح کے ساتھ کیا ہے قرآن مجید میں. فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. پوٹینشیل دیکھے ہے کہ نہیں ہے. اور مال کے معاملے میں بھی ایک دم ہائی معیار مت رکھیے بھائی. بیسک ضرورتیں اگر آپ کی بچی کی پوری کر سکتا ہے اور بچی اس کے ساتھ راضی ہے، اس معاملے میں دیندار ہے، لڑکی کو پسند ہے، مالی اعتبار سے کھانا پینا رہائش فراہم کر سکتا ہے، یہ کافی ہے. ہر آدمی کروڑ پتی تلاش کرے گا تو معاشرے میں غریب بچے بیچارے کہاں جائیں گے. تو مال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ آیا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ سے نہیں کیا. حضرت معاویہ کا رشتہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس کو اللہ کے نبی نے کہا معاویہ بہت غریب ہے، سعلوک قومی، اور فاطمہ بنت قیس کے آلریڈی دو طلاق ہو چکے تھے. تو ان کو اندازہ تھا کہ فاطمہ بنت قیس کو مالی اعتبار سے جو ضرورت ہے وہ حضرت معاویہ پوری نہیں کر پائیں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا سرے سے مال نہیں دیکھنا چاہیے. الحمدللہ ہمارا دین بہت پریکٹیکل دین ہے، بہت ہی نیچرل دین ہے. خوبصورتی ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے اور مال ایک عورت کی ضرورت ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ خوبصورتی اور مال دیکھو ہی مت، یہ انسان کی فطرت کے خلاف بات ہے. خوبصورتی بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، لیکن اس میں مبالغہ مت کرو. بیسک ضرورت پوری کرنے کے لائق ہے کہ نہیں لڑکا یہ دیکھ لے. بنیادی طور پہ لڑکی لڑکے کو پسند، ہر لڑکے کا معیار خوبصورتی نہیں ہوتا، اور لڑکا اس لائق ہونا کہ وہ خوبصورتی کو معیار بھی بنائے. ہاں تو اگر میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری جگہوں پر کہ لڑکا خود دیکھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس نے جو معیار طے کر کے رکھا ہے وہ خوبصورتی کا کہ مل ہی نہیں رہی دنیا میں. تو بھائی خوبصورت لڑکی بھی تو یہ چاہتی ہے نا کہ اس کا شوہر خوبصورت ہو. پریکٹیکل ہو کر کے سوچنے کی ضرورت ہے نا. لڑکا اگر مالدار نہیں، لڑکی والے اگر خود جھوپڑ پٹی میں رہتے تو پھر وہ محلوں کا شہزادہ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے موافق رشتہ تلاش کرو. ہاں خود باپ کے پاس کھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے لیکن اس کو چاہیے کروڑ پتی داماد، تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. اب خوبصورتی میں مال میں بھی کفو دیکھو. نکاح میں اس لیے کفو کی بحث آتی ہے کہ اپنے برابر اور اپنے ہمسر انسان سے شادی کرو تو رشتہ زیادہ بہتر طریقے سے چلتا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں شریعت کے نصوص اور سماج کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے میں نکاح کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. صحیح دینی بنیادوں پر ایک سماج اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.